کیونکہ آج کل ایک ضد مرجعیت، اینٹی مرجعیت یا اینٹائی مرجعیت جو ایک لہر آئی ہوئی ہے، جس میں ہمارے بھولے بھالے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کلپ کے ذریعے کہ حدیث میں تو یہ لکھا کہ فتویٰ کیسے. اول تو حدیث سمجھنا ایک مسئلہ ہے، لیکن پھر معصوم کے جملے بھی ہیں. ارشاد ہے کہ ہر حدیث کے بھی کئی معنی، ہمارے کلام میں بھی قرآن کی طرح سے. اب وہ کتنے معنی ہیں، اس کو کس طرح سمجھنا ہے، یہاں سے مرجعیت کا کام شروع ہوتا ہے. لیکن میرا تمہیدی نوٹ یہاں مکمل ہوا. آ جائیے. والعصر، عصر کے کئی معنی، جن میں سے ایک معنی وہ ہیں کہ جس میں اس شخصیت کا ذکر کیا گیا جو آ کر ان مظالم کا انتقام لے گا. اہل بیت اطہار پر اٹھائے جانے والے مظالم کا آغاز یہاں سے ہوا. کل میں نے مصائب کے حوالے سے چند جملے کہے تھے. خیمے جلے تو خیمے جلے، تو محسن شہید ہوئے، تو اصغر شہید ہوئے، تو کوڑے پڑے تو کوڑے پڑے، تو گلے میں رسی بندھی تو گلے میں. دہرانا نہیں چاہتا، وقت میرے پاس کم ہے. تو مصائب کا آغاز یہاں سے ہوا، تو آنے والا اپنا جہاد بھی یہاں سے شروع کرے گا. اس لیے ذرا سا ذکر ہوا. اس میں کسی نے ایک سوال کر لیا. جو سوال کیا یہ بہت کیا جاتا ہے، اور میرے پورے اشرے ہیں اس سوال کے جواب میں. ایک مجلس بھی ہے. مثلا جب میں لفظ اشرا کہوں تو لوگ کہیں گے اوہو، ابھی اتنے ایک سوال کے جواب کے لیے ان کی 10 مجلسیں سنیں، ایک برداشت نہیں ہوتی. اس لیے میں نے کہا ایک مجلس بھی، آدھی مجلس بھی. سوال یہ ہوتا ہے، اور یہ سوال بھی پہلے ہم لوگ ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں تاکہ اس جانب بھی توجہ رہے کہ وہ جو امام آئے گا جو ان تاریخوں میں ہمیں زیادہ یاد آ رہا، جیسے عاشور کے دن مومنین ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو سلام کے بعد جو جملہ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جو اس کربلا کا انتقام لیں گے. عاشور کے دن زیادہ یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح ان تاریخوں میں تو وہ جو آنے والا آئے گا. اور کل کی بھی میری مجلس کا دوسرا واقعہ ابو عامر فاسق، ہم اسے پہچانیں گے کیسے، جبکہ یہ بھی ہمارے پاس طے شدہ حقیقت ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اتنے سارے جھوٹے آئیں گے، سب وہی دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ ہم ہیں وہ امام، ہم ہیں وہ انتقام لینے والے، ہم ہیں وہ قائم. ہم پہچانیں گے کیسے؟ یہ سوال بہت کیا جاتا جن کی توجہ اس جانب ہوتی. لیکن میں نے عرض کیا کہ مجھے اس کا جواب نہیں دینا. اس پہ میری مجلس بھی آپ کو ملے گی، آدھی مجلس بھی ملے گی، چوتھائی مجلس بھی ملے گی، عشرہ بھی ملے گا. اشارے کر دوں کہ ابو بصیر نے کیسے پہچانا 7ویں کو، پورا واقعہ پڑھتا ہوں. سلمان فارسی نے کیسے پہچانا رسول خدا کو جو 350 سال سے پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، پورا واقعہ پڑھتا ہوں. اور یہ والا واقعہ تو میں مجلس کے ساتھ ساتھ پھر مکے اور مدینے کے عمرے اور حج کے زیارتوں کے درمیان بھی پڑھتا ہوں. تو واقعات اتنے ہیں ہمارے پاس، پہچانا کیسے؟ البتہ اس پہچاننے کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر دوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ بعض مومنین کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جب وہ امام ظاہر ہوں گے تو ہمیں فوراً ان کی خدمت میں جانا ہے، جلدی. قرآن کریم، اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جملہ یاد رکھیے گا. وہ لوگ یاد رکھیں جو آج کے بعد کی مجلس میں بھی آنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ والا جملہ بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. یہ سورہ عصر کے آخری لفظ کی تشریح بھی ہے، جو انشاءاللہ بھی آج کی مجلس سے ہی بات شروع ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے انسان کی ایک خاصیت یہ بتائی کہ کان الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز ہے، بہت جلدی کرتا ہے. اور بعض عربی ڈکشنری میں سورہ معارج کی آیت میں جو ہے خلق الانسان حلوعا، حلوعا کا یہی ترجمہ کہ انسان کو پیدا کیا گیا بہت جلد باز، ہر چیز میں جلدی کرنا ہے. اب یہ جو ذہن میں ایک تصور ہے کہ ظہور امام آئیں گے، قرآن یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے یہ ذرا سا برائی کے پہلو میں ہے. ہاں، نیکی کے بارے میں کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ، نیکی کے کام میں جلدی سے دوڑ کے جاؤ. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ آئیں گی، میں تقریر کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ظہور امام کے بعد فوراً جانا. کتنی روایتوں میں اس سے روکا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ہلک المستعجلون،
جلدی کرنے والے مارے جائیں گے، ہلاک، وَنَجَا صابرون، اور ذرا صبر کرنے والے، انتظار کرنے والے، وہ نجات پائیں گے۔ اب یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک جملے میں بات کر دوں تاکہ کوئی نیا کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ جسے شرعی طریقے سے ثابت ہو گیا کہ یہ آنے والا امام ہے، اسے فوراً جانا، اور جس کے لیے ابھی یہ ثابت نہیں ہوا، جس میں کوئی حرج نہیں، اگر ابھی ثابت نہیں ہوا تو انتظار کرنا ہے، ٹھہرنا ہے جب تک کہ وہ چیز ثابت نہ ہو۔ سلمان فارسی 350 سال انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب پیغمبر کے آنے کی خبر پائی فوراً ایمان نہیں لائے۔ کم از کم 3 مہینے تو ٹھہرے نا، صدقہ لے کے گئے، تحفہ لے کے گئے، مہر نبوت کی زیارت کی، 3 مہینے ٹھہرے وہ جو 350 سال سے انتظار کر رہا۔ اتنی تو آپ کی اور آپ کے باپ کی اور دادا کی، تینوں کی عمر ملا دوں ایجز، تب بھی کم ہوگا، لیکن جلدی نہیں کی۔ اب یہ پورا میں نے کہا نا پورا اشرا کس بات پہ ہے؟ انہی واقعات پر۔ ہاں ثابت ہو گیا تو جانا۔ اچھا اب یہ ایک سوال ذہن میں آتا، اور مومن تڑپ بھی رہا کہ امام جلدی آئے، میں جلدی جاؤں تاکہ شہزادی کونین پر ظلم کرنے والوں سے انتقام میری آنکھوں کے سامنے لیا جائے، میں ان لوگوں میں شامل ہوں۔ تو اب یہ جلدی اپنی جگہ، لیکن جب ثابت ہو جائے، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یہ آج کا موضوع نہیں، لیکن میں نے ہمیشہ یہ جواب دیا کہ یہ اپنی جگہ ایک اہم موضوع ہے، مگر اس سے زیادہ اہم موضوع یہ ہے جو کل آیا ابو عامر کا واقعہ۔ اچھا میں پھر بھی ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پڑھ ہی دوں، سلمان فارسی والا نہیں، وہ بہت مشہور ہے کیونکہ آج کل الحمدللہ ایک کثیر تعداد میں لوگ عمرے اور حج پر جا رہے ہیں، اور مدینہ کی زیارتوں میں اب باغ سلمان اطمینان سے جاتے ہیں۔ پہلے اتنی سختیاں تھیں کہ باغ سلمان کی زیارت کرنا تقریباً ناممکن تھی، بہت مشکل سے چھپ چھپا کے ہم لوگ وہاں جاتے تھے۔ اب تو الحمدللہ اس کو ایک پکنک اسپاٹ بنا دیا، کتنے آرام سے لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پورا واقعہ بھی سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو، لیکن کثیر تعداد میں لوگ عمرے پہ جا کے یہ واقعہ سن رہے ہیں۔ تو وہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع ایک عجیب جملہ۔ میں اکثر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہماری خواتین کے لیے جو رول ماڈل کے طور پہ بعض شخصیتیں آتی ہیں، وہ تو بہت عظیم شخصیتیں، شہزادی کونین کا ذکر، ثانیہ زہرا کا ذکر، جناب فضہ تک کا ذکر، بڑی عظیم شخصیتیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں بعض عورتیں جواب بھی یہی دیتی ہیں۔ عورتوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی زبان کہاں قابو میں ہوتی، وہ اکثر کہتی بھی ہیں جب ان کو کوئی واقعہ سنایا جائے کہ شہزادی کہاں اور ہم کہاں، ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو کون آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مقابلہ کیجیے؟ صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو اپنے حجاب کا اتنا خیال ہے کہ جنازے تک کے لیے وہ خاص وصیت کی کہ وہ جو حبشہ میں وہ گہوارہ دیکھا، تو کم از کم اپنا سر ہی قاعدے سے ڈھانک لو، کم از کم اپنی کلائیاں ہی قاعدے سے ڈھانک لو، کم از کم اپنے پیروں ہی کو چھپا لو۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ پیر کا حجاب واجب نہیں، کیونکہ ہم شہزادی جیسے نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتے، 100 پہ نہیں جا سکتے، تو اب 0 پہ ہم کو آ کے رکنا۔ خیر، اب یہ جن شخصیتوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، صحیح ایمان رکھنے والی تو ایک چھوٹا سا واقعہ سن کے زندگی بدل دیتی ہے، لیکن ایسی عورتیں بھی ہیں۔ اور جو میرا اسٹائل ہے مجلس کا، تو کہہ دوں کہ ایسی بدتمیز عورتیں بھی، وہ کہاں ہم کہاں۔ ارے ہم تو اگر جمیلہ جیسی جو تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ویسا بھی بن جائیں تو بہت ہے، یا یہ جو ام رباب یا رباب ان کا نام ہے، یا کچھ کتابوں میں نام نہیں بھی ہے، ان جیسے بن جائیں تب بھی بڑی بات ہے۔ اور یہ جو میں نے دوسرا نام لیا، یہ کیوں لیا؟ اپنے موضوع کے تحت، ادھر ادھر کے نہیں ہانک رہا ہوں۔ کبھی کبھار ڈائبیٹک پیشنٹ کا جب شوگر بہت ہائی ہو جائے تو اس کے ذہن میں ترتیب نہیں رہتی ہے، میرا یہ مسئلہ نہیں اس وقت الحمدللہ۔